31واں باب 20 آیت سے شروع کر کے 32ویں باب کی 8ویں آیت تک ہم خدا کا مقدس کلام پڑھیں گے اور سنیں گے۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرے ساتھ دیکھیے اور دوسرے بغور کلام سنیں۔ تواریخ کی دوسری کتاب 31واں باب 20ویں آیت سے، سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست تھا اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنہیرب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا، اور فصیل-دار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ جب حزقیاہ نے دیکھا کہ سنہیرب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان پانی کے چشموں کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی، اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پائے، اور اس نے ہمت باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا، اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور داؤد کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا، اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائی، اور اس نے لوگوں پر سب لشکر ٹھہرائے، اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوہ کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیاہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کرۂ ارض پر انسانی زندگی دکھوں، مشکلات، دباؤ، اظہار ثانیوں، تنہائیوں اور بحرانوں سے عبارت ہے۔ بائبل مقدس کی ایک قدیم ترین کتاب فرماتی ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ یہی کتاب فرماتی ہے جیسے چنگاریاں اوپر کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ زمین پر رہنے والے ہر انسان کا کٹھن حالات سے، دشوار گزار حالات سے، پردرد مسائل، طوفانوں اور بحرانوں سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ یہوہ خدا پر ایمان رکھنے والے
आजमा होते हैं। आज सुबह हम हिजकिया बादशाह के हालात जिंदगी पर गौर करके जानेंगे कि उसने अपनी जिंदगी के चैलेंजेस पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार किया। जब मुश्किलात आती हैं, तूफान आते हैं, बीमारियां आती हैं, हम में से हर एक शख्स अपना रद्द अमल देता है, रिस्पॉन्ड देता है। खुदा के लोग किस तरह अपना रद्द अमल देते हैं। तवारीख की दूसरी किताब 29वें बाब की पहली आयत से 32वें बाब की 33वीं आयत तक, उसके बाद सलातीन की दूसरी किताब 18वें बाब की पहली आयत से 20वें बाब की 21वीं आयत तक, और फिर यशायाह नबी का सहीफा 36वां बाब पहली आयत से 38वें बाब की 21वीं आयत के अंदर हमें हिजकिया बादशाह के हालात जिंदगी और हालात सल्तनत का इल्हामी इंदराज मिलता है। हिजकिया बादशाह की जिंदगी में दो बड़े चैलेंजेस का बयान कलाम हमें बताता है। पहले नंबर पर जो बयान अभी आपने पढ़ा है, असूरी हमले का थ्रेट, उस वक्त की सुपर पावर, सबसे बड़ी फौजी ताकत उसके खिलाफ नबूवत आजमा हुई। और दूसरा जिंदगी का थ्रेट, जब यशायाह नबी ने उसको आकर कहा कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। दोनों हालात में सल्तनत, जिंदगी, शान शौकत दांव पर लगी हुई थी। हिजकिया बादशाह की बाबत पुराने अहदनामे की तारीख हमें बताती है कि ये शाहाने यहूदा में से एक नहायत बुलंद पाया शख्सियत, शाहाने यहूदा या यहूदा के बादशाहों में इसका 14वां नंबर आता है। और इसका जो दौरे सल्तनत है, ये 715 काफ मीम से 687 काफ मीम बनता है। हिजकिया बादशाह आखिस बादशाह का बेटा, मुनस्सी बादशाह का बाप 25 वर्ष का था जब सल्तनत करने लगा। 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। हिजकिया नाम ये एक नबूवती नाम है और इसका मतलब है गॉड स्ट्रेंथन्ड, खुदा ने मजबूत किया है, या फिर इसका मतलब है गॉड स्ट्रेंथन्स, खुदा मजबूत करता है। और ये दोनों मानी दुरुस्त हैं, काबिल कबूल हैं, इसलिए कि खुदा माजी में अपने लोगों का जोर बना रहा, उनको संभालता रहा, उनको मजबूत करता रहा, उनको ताकत देता रहा। चैलेंजेस के खिलाफ, हालात के खिलाफ, इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ नबूवत आजमा होने के लिए वो ताकत देता रहा। और वही खुदा हाल में भी ईमानदारों को ताकत देता है और वही ताकत देता रहे। What a beautiful name, खूबसूरत नाम। जब भी लोग उसे पुकारते, हिजकिया तो वो नबूवत करते थे कि तेरा कुव्वत देने वाला खुदा है, तेरा मजबूत करने वाला खुदा है। इंतहाई दिलचस्प बयान हमें जो उसकी बाबत मिलता है वो ये है कि उसने वही किया जो खुदा की नजर में भला और रास्त और हक था, वही किया। ईमानदार की पहचान यह है कि वो दुनिया को खुश करने के पीछे नहीं भागता, वो इंसानों को खुश करने के पीछे नहीं भागता। उसकी नजर इस बात पर है, उसका इंटरेस्ट इस बात पर है कि कौन सी बातें हैं, कौन से काम हैं जिनसे मेरा खुदा खुश होता है, और वो वही करने की कोशिश
کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے وہی کیا جو بھلا اور راست اور حق تھا۔ پھر کلام کہتا ہے تواریخ کی دوسری کتاب 29واں باب پہلی 2 آیات کے اندر اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ بڑی حیران کن بات ہے، بڑی قابل تکلیف بات ہے، بڑی سبق آموز بات ہے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ حزقیاہ اپنے باپ آخذ کی راہ پر نہیں چلا۔ وہ ایک شریر شخص تھا جس سے خدا خوش نہیں تھا۔ وہ اپنے ماضی میں، اپنے نسب نامے میں اس نے ایک ایسے شخص کی تلاش کی جس کی بابت بائبل کہتی ہے کہ خدا نے مقدس داؤد کی بابت کہا تھا، داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ خاندانی لعنتوں کے اندر تو نہیں گر گئے، باپ دادا کے موروثی گناہوں نے ہمیں کھیل تو نہیں دیا، شکنجا تو نہیں ڈال دیا، یا ہم اس شخص کے پیروکار بنتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو ماڈل بناتے ہیں، اس کو پیٹرن بناتے ہیں جس سے خدا خوش ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں کیا خدا اس سے خوش ہے؟ کوئی خوش نہیں تھے، میرے کو کچھ راستے نہیں، لیڈر فرق پیدا کرتے ہیں۔ انہی راستوں پر مقدس موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے گیا اور سمندر کو ٹکڑے ہوئے۔ انہی راستوں سے فرعون اپنی فوجیں لے کر گیا اور وہ پہوادہ ہو گئی۔ کون میرا لیڈر ہے؟ کون میرا رہنما ہے؟ کیا میں انسانوں کے پیچھے بھاگتا ہوں یا میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں جس کے لیے کلام کہتا ہے اس کے منہ میں چھل نہیں تھا، مکر نہیں تھا، بے گناہ خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا اگر ماڈل ہے، زندگی درست راستے پر چلتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی بابت، داؤد کی بابت کہا تھا کہ میرے دل کے موافق، لیکن یسوع کی بابت اس نے کہا تھا یہ میرا پیارا بیٹا۔ داؤد کو کبھی بیٹا نہیں کہا، یسوع کے لیے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور ہر ایک وہ ایماندار جو یسوع کے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے بھی آسمان کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام بتاتا ہے کہ حزقیاہ بادشاہ ایک ریوائولسٹ کے طور پر، ایک بیداری لانے والے کے طور پر، ایک تجدید کرنے والے کے طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ میں مانا جاتا ہے۔ بڑی بیداری اس کے دور کے اندر آئی۔ اگر آپ تواریخ کی دوسری کتاب اگر آپ کے پاس پین ہے لکھ لیجئے، سارے حوالے پڑھنا ممکن نہیں۔ 29واں باب پہلی آیت ہے اور پھر 31واں باب تواریخ کی دوسری کتاب 21 آیت۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ حزقیاہ نے بطور بادشاہ بنی یہودا میں سے بت پرستی کے گناہ کا خاتمہ۔ آؤ پڑھو میرے ساتھ تواریخ کی دوسری کتاب 29واں باب۔ بائبل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 29واں باب پہلی آیت سے۔ حزقیاہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے 29 برس یروشلیم میں سلطنت کی۔
اس کی ماں کا نام ابیا جو زکریا کی بیٹی تھی. سنیے اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ہے اسی کے مطابق جو اس کے باپ نے کیا تھا کیا. پھر آ جائیں میرے ساتھ کلام پڑھیے 31واں باب بلکہ 29ویں باب کی 18ویں آیت سے ہم پہلے دیکھتے ہیں. تب انہوں نے محل کے اندر حزقیہ بادشاہ کے پاس جا کر کہا ہم نے خداوند کے سارے گھر کو اور سوکھنی قربانی کے مذبح کو اور اس کے سب ظروف کو اور نظر کی روٹیوں کی میز کے سب ظروف کو پاک صاف کر دیا. 31واں باب دوسری آیت پہلی آیت سے غور سے سنو. جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرایم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور اونچے مقاموں اور مذبحوں کو اٹھا دیا یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا. تب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی ملکیت کو لوٹ گئے. بڑا جرأت مند لیڈر. یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ ساری مملکت کو للکار دیں اور ان کو کہیں تمہارے معبود جھوٹے ہیں تم بت پرستی کر رہے ہو. آسان یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو بات کو دسیولہ میں بنا لیں. لیکن خدا کے لوگ جو اس کی آگ کے اندر اس کی غیرت کے اندر چلتے ہیں جن کے اندر اس کا جوش اور جذبہ اور اس کی غیرت پائی جاتی ہے وہ اکیلے رہنا تو برداشت کرتے ہیں لیکن یہوہ کی عزت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. یسیر نے ستون یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کو بنی اسرائیل بت پرستی کے لیے استعمال کرتے تھے اور بڑا یہ جرأت والا کام کہ اس نے ان کو ڈھالا. آج ساری کلیسیائیں بیداری کے لیے دعا کرتی. میں نے پاکستان کے بڑے بڑے پادریوں کو جھنڈا پکڑ کر دعا کرتے دیکھا ہے فیس بک پر. لیکن میں آج وارن کرنا چاہتا ہوں انتباہ دینا چاہتا ہوں بیداری جھنڈوں پر دعا کرنے سے نہیں آئے گی. بیداری زور زور سے گیت گانے سے نہیں آئے گی. بیداری گناہ کو اپنے اندر سے نکال دینے سے آئے گی. مکروہات کو اپنے اندر سے نکال دینے سے آئے گی. ہم بیداری کو چاہتے ہیں لیکن بتوں سے آزاد نہیں ہونا چاہتے. ہم بت پرستی کے روحانی گناہ کے اندر پھنس گئے. پہلے قبریں تھیں اور اب پادری بت پڑھتے ہیں. کپوں پر پادریوں کی تصویریں میں نے دیکھا لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں. میں نے دیکھ کے کہا پادو پتا لگے کبھی روحانی طور والے زندہ سے اور وہ دعوے کرتے ہیں ہم خواب میں جاتے ہیں شفائیں دیتے ہیں اور گلاب دیتے ہیں. اور یہ بت پرستی جو آج کلیسیا کے اندر بس رچ چکی ہے. کوئی ٹی وی دے اتنے شیمپوری بوتل رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی تھلے رکھ کے بیٹھا کوئی جگدا اتنے پانی کا رکھ کے بیٹھا کوئی تھلے بیٹھا. ٹی وی چیزیں سو اڑ گئے. امام کی سجائیوں سے کیوں ہٹ گئے ہو؟ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اس نے کہا جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے بیچ میں ہوں. یہ فوٹو جو کی لاؤ گے اگر خدا باپ کے پاس جانے کے وسیلے کی بات ہے تو وہ صرف ایک ہی اور وہ خدا کا بیٹا یسوع. ہم لیڈرز اور پادری ہماری صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم کہیں جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ مقدم ہے اور میں اس کی چوٹیاں اٹھانے کے لائق نہیں.
حزقیہ نے بڑا کام کیا، بت پرستی کو ختم کر کے یہوہ کی پرستش کا رواج ڈال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے، جلانے والے صاحب، خدا نے ان سے بچنے کا ایک حال دیا، اور وہ حال یہ تھا، اس نے موسیٰ سے کہا کہ پیتل کا ایک سانپ بنا کر اسے بلی پر۔ پیغام یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک شخص آئے گا اور وہ مصلوب کیا جائے گا، اور اس کے کفارے اور اس کے خون اور اس کی موت کے وسیلہ سے بنی آدم، شیطان، بدروحوں اور سانپوں کی طاقت اور موت کے زور سے آزاد ہو جائے۔ انہوں نے بھی بت پرستی استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کے آگے کپور جلاتے تھے، بڑی گمبھیر سیاہ تاریخ بت پرستی۔ اس گہری تاریخی میں خدا نے حزقیہ کو کھڑا کیا، اور میری دعا ہے خدا آج کلیسیا پاکستان میں ہزاروں حزقیہ اٹھا کھڑے کرے جو روایتی چرچز اور روایتی تعلیمات کو ہٹ کر کے سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اس نے اس کو لے کر چکنا چور کر دیا، اور اس کا نام اس نے نحوستان، اس کا مطلب ہے صرف پیتل کا ٹکڑا، رکھ دیا، برباد کر دیا۔ اگر یہ آیت جو ہے نا، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے اس کو دو ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا، اس سے 700 آیات پیچھے جائیں گے۔ پڑھے لکھے شخص متوجہ، تواریخ کی دوسری کتاب، اس کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس نے ہیکل کو پاک کیا۔ اس کے بعد واپس نے ہیکل کے دروازے کیل لگا کر بند کر دیے تھے تاکہ کوئی ہیکل میں عبادت کے لیے نہ آ سکے۔ خدا نے اس کے بیٹے کو استعمال کیا، ہیکل کے دروازے کھولے جائیں، اور اس نے پیتل کے سانپ کو چکنا چور کر دیا۔ اگر اس آیت سے 700 آیات پیچھے جائیں تو گنتی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، جو سانپ کا ڈسا اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے گا زندگی میں بہت بڑا ہے۔ آج اس نے اس کو ختم کر دیا۔ عید فصح کی قومی طور پر تجدید ہوئی، انہوں نے یہ بھی بنانا چھوڑ دیا۔ بڑا اہم دن جب خدا نے مصر سے نکالا، خدا نے کہا تھا تم اس دن کو عید کر کے ماننا، انہیں وہ بھی چھڑ سکے جو شیطان مارے نہ مان کر تو پھر ہم بھی کوئی نہیں مانتے۔ نہ خدا کی عیدیں، نہ خدا کا کلام، نہ یہوہ کی پرستش، سارے اچھے کام۔ میں اب اپنے میسج کے خاص حصے کی طرف آ گیا۔ کلام کہتا ہے 32ویں باب میں، آؤ چلیں، پہلی آیت، ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو اجر میں پہاڑ پہنائے جاتے ہیں کہ اس نے بڑے اچھے کام کیا۔ ہم انسان ہیں نا، ایک جیسے انسان، اگر کوئی کام غلطی نہ ہو ہی جائے چنگا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ تاڑیاں سمجھتے انہوں اگے نہیں کھلا رہا۔ یہ نہیں ہوا، نہ انسانوں کی طرف سے نہ خدا کی طرف سے۔ غور سے سن، ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنہیرب چڑھ آئے۔ اچھے کام کا رہا تھا، عبادت کا رہا تھا۔ پاکستان میں 99% مسیحی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ روٹی پانی پہ بند کرتے ہیں، اور عبادت کی کوئی روحانی انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ ہم سارے اجر زمین پر لینا چاہتے ہیں، آسمان کے بیلے جمع کروں کیا، کچھ اجر وہاں کے لیے رہنے دو،
زمین پر ہی ہر بات کی کھول کو جو 10 میں دے دو آپ کاٹے 100 قرآن میں لکھا ہے 10% اور 100% کچھ باتیں آسمان پر بڑے اچھے کام کیے. یاد رکھیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اچھے کام کریں تو مشکلات آزمائشیں مسائل بحران نہیں آئے. کوئی گارنٹی نہیں. یہ ضروری ہے. ہم تو صرف یہی دعا کرتے ہیں نا منو تکلیف نہ آئی ساری دنیا مارکے میں تو شاپر آگے بدل. لیکن یہ دکھ ضروری ہے. ضرور ہے کہ ہم بہت سے دکھ سہ کر بادشاہی میں جائیں. اور آپ کے یسوع کا فیصلہ ہے کہ اگر انہوں نے ہر ایک طرح کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے. تیار رہو. دکھوں سے مشکلات سے ہمارے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے. سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے پتہ چلے کہ وہ صاف ہے کہ نہیں. ایماندار دکھوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ مقبول ہے کہ نہیں. اور یہ دکھ چلے جاتے ہیں ٹھہرے نہیں رہتے ہیں لیکن ان کے بعد گواہی کا کلام ایماندار کے منہ میں آ جاتا ہے اور وہ خدا کی وفاداری خدا کی مہربانی خدا کے قابل ملک ہونے کا گواہ بن جاتا ہے. شرم والے اکثر والے کہتے ہیں دعوت اچھے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں طوفان اچھے ہوتے ہیں. یہ جاتے جاتے گواہی چھوڑ جاتے ہیں. حزقیاہ کی بابت ایک لمحے کے لیے سوچیں. میں یہ جانتا ہوں ہم پاکستان میں بڑی نازک صورتحال کو فیس کر رہے ہیں قومی طور پر. ہم دیوالی کے قریب تک چلے ہیں. لوگ مر رہے ہیں. اسلام آباد میں کرسی کرسی کا کھیل ہو رہا ہے. سیلاب نے ہمارے ملک کا 1/3 حصہ برباد کر دیا اور بینگ اے کرسچن ہم بہت زیادہ خطرے کی حالت میں ہیں. میں دلے کے گیا تھا طاقتوروں نے پانی بند کر دیا کہ یہ غریب ہیں ان کا پانی بند کر. ہر روز نئے چیلنج نئی مشکلات ہمارے لیے کھڑی. پیٹرول مہنگا پیٹرول کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوتی. ہر انسان بڑی مشکل کے اندر زندگی گزارتی ہے. لیکن حزقیاہ کی بات سوچ. اس وقت کی سب سے بڑی فوجی طاقت اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے حزقیاہ کے پاس نیا عہدنامہ نہیں تھا. حزقیاہ کے پاس یہ وعدے نہیں تھے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. ایک بڑا بحران ایک بڑا طوفان نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ اس کی سلطنت کے اندر آ رہا. برے حالات خطرات جب وہ آتے ہیں شور نہیں ہوتا. لیکن یہ بہت سا شور ہماری زندگیوں میں بھرپا کر دیتا ہے. اور ہم بینگ اے کرسچن ہم دکھوں سے مشکلات سے بیماریوں سے بالکل پاک اور مبرر ہیں. خدا نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ تجھ پر کوئی مصیبت نہیں. ساری بائبل میں ایک وعدہ مجھے ڈھونڈ کر دکھا. اس نے کہا جب تو ندیاں عبور کرے گا وہ تجھے نہ ڈبائے گی اور تو آگ کو چلے گا شعلہ تجھے نہ چلائے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. مسیحی ایمانداروں کی سب سے بڑی دولت خدا کے وعدے. اور زبور 91 کا مصنف کہتا ہے میرے ہتھیار ہوں گے خداوندی. جب سے ہی رواتا ہے کسی طرح کا طوفان لے کر بدروہیں آتی ہے مخالفت آتی ہے اور بیماریاں آتی ہیں گایا کرو یا رب تو میری پناہ ہے.
سو تو ہے میری مسیحی کہتے ہیں جو بائبل کے بلیور ہیں میں مروں گا نہیں. یسوع مسیح نے کہا تم جیتے رہو گے کیونکہ میں جیتا. آج کے ایماندار کہتے ہیں میں نہیں بچوں گا کیونکہ میری تو نظر حالات پر ہے. میں تو والٹ کی طرف دیکھتا ہوں, پیسوں کی طرف دیکھتا ہوں, تعلقات کی طرف دیکھتا ہوں اور پولیٹیکل انفلوئنس کی طرف دیکھتا ہوں. پھر یہی ہے پتر جو ہوں. لیکن اگر تیرا دھیان یہوہ پر ہے 10 سال ہی اب اکٹھے ہو کر آ جائے اور میرا باقی ساری قدرتیں اکٹھی ہو کر آ جائے جنہیں کون ہے نا وہ نہیں جانیں وہ تیرا بال بھی پھیکا نہیں. رب تیرے واسطے کدے واسطے آج کہو ہم میرے واسطے رب کرے گا فرشتیاں کہ وہ سب تیریاں راہاں وچ ہون. ہم فرشتوں کو بھول ہی گئے ہیں, وعدے بھول گئے ہیں. ایک ہی چیز ہمیں دن رات نظر آتی, ہائے مشکلات, ہائے تنہائی, ہائے بیماریاں, ہائے مرگے, ہائے غربت. میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرنے کی قدرت. بڑا طوفان تواریخ کی کتاب کا مصنف شاعر رسول کا نام لکھتا ہے. ہاتھ بھی جاؤ تو مجھے معاف کر, جو کلام مجھے ملا ہے تو ملا. سنہیرم یہ 2 ناموں کا مرکب ہے. سن کا مطلب ہے منہ دار یا چاہتے, اور سنہیرم کا مطلب بنتا ہے چاند دیوتا بھائیوں میں اضافہ کرنا, یا اس کا مطلب ہے چاند دیوتا بیٹے دیتا ہے. یہ اسوریوں کے ایک دیوتا کے نام سے منسوب, ٹکر کے لوگ میں رہے. یہ چاند دیوتا کا پجاری ہے. یروشلیم کے اندر یہوہ کا پجاری. چوٹ تو ایسی ہی بتاتا ہے, وہ اپنے خدا کے نام سے آتا ہے, یہ اپنے یہوہ کے نام سے کھڑا ہے. تو بالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے کہ میں رب آج کے نام سے آتا ہوں. داؤد کا بیٹا آ گیا. تاریخ اس بادشاہ کی بابت بیان کرتی ہے, سنہیرب کی بابت, کہ یہ سرجون دوم کا بیٹا جو اسوری تخت پر 705 کافمین میں بیٹھا اور اپنے قتل کیے جانے پر بادشاہی کرتا ہے. 681 کافمین میں اس کو اس کے اپنے 2 بیٹوں نے قتل کر. اور یہ صحابین کی دوسری کتاب 19ویں باب کی 37 آیت اور تواریخ کی دوسری کتاب 32ویں باب کی 21 آیت تاریخ اسوریوں کی بابت بیان کرتی ہے کہ یہ جنگجو, مماد, سیاستدان, ہنرمند لوگ تھے. انتہائی ظالم, انتہائی بے رحم. یہ لوگوں کو فتح کرنے کے بعد ان کے شہروں اور بستیوں کو اجاڑ دیتے تھے, آگ لگاتے تھے. اپنے گھوڑوں کے پیچھے آنکڑے ڈال کر, آنکھیں نکال کر لوگوں کو گھسیٹ کر لے جاتے تھے. حزقیہ کو وہ پکنک کارڈ نہیں دینے آئے تھے, نہ کوئی فرینڈشپ ریکویسٹ وہ دینے کے لیے آئے تھے. وہ یروشلیم کو ملیم کر دینے کے لیے آئے تھے. انتہائی خوفناک صورتحال. وہ فتح کرتا ہوا آ رہا تھا, فتح کے نشے میں آ کے یروشلیم کا محاصرہ کر دیا. سنہیرب سوچتا تھا کہ شاید یروشلیم کا خدا کمزور ہے, حزقیہ کا خدا کمزور ہے. شہر میں سوگ کی فضا, شہر بند کر دیا گیا. باہر اسوری, اندر خوف, موت کا, غربت کا, کھانا نہ ملنے کا, ڈپریشن, مایوسی,
ہر جانب اسوریوں کی طاقت اور ظلم کے چرچے. آج بھی شیطان نے ایسے لوگ چھوڑے کہنا پتا کر جان کے نا فلاں یہ چیز وہ نہیں یہ منفی پروپیگنڈا کرنے والے شیطان کے چھوڑے ہوئے لوگ وہ اندر بھی موجود ہیں. باہر اسوریوں کے لشکر موت کے گھوڑوں کا رقص اور ناچ لشکروں کی آواز حزقیہ کے لیے ڈبل پریشر. باہر دشمن ہے اندر قوم بغاوت کر رہی ہے کہ کیوں اس نے اس کے جوئے کو اپنے اوپر سے اٹھا ڈالا ہے, کیوں اس نے ایسا کیا ہے, یہ مروا دے گا, ہم مر جائیں گے. دو قسم کے دباؤ کے اندر دبا ہوا بچھا ہوا حزقیہ بادشاہ. حزقیہ کے امبیسڈرز ربشاقی جس کا نام وہ آگے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیڑی کو لچ گئی تھے کیا آج تک کوئی دیوتا میرے مالک سے چھڑا سکا؟ اس نے 5 دیوتاؤں کے نام یہاں پر درج ہیں, لمبا ہو جائے گا اگر میں پڑھوں گا. نام دے کر کہا تو نہیں بچا سکے, تو خدا کس طرح بچا سکے گا. اس کا سب سے بڑا یہ تھا کہ اس نے یروشلم کے خدا کا ذکر زمین کے معبودوں کی طرح کیا. 36واں باب کھولیے. کلام نکالیے. 32واں باب پہلے پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. 32واں باب 15ویں آیت سنیے. پس حزقیہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو, کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا تم تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا. یہ نادان بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یروشلم کا خدا جنگ میں زورآور ہے. کوئی اس کتاب نہیں لاتا ہے. پھر وہ کہے 32 اور انہوں نے یروشلم کے خدا کا ذکر ان کے معبودوں کا کیا تو آدمی کے ہاتھ کی سب بھی ہم بھی ایسا صدی کے بعد کرے گا نہیں ہم کو کرنا نہیں سیاحیاں پڑی ایک گان دلائی ایک دن میرے کے سنے لگا نہیں سمجھا جانا. یروشلم کا خدا کمزور نہیں ہے, اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. وہ کبھی اجازت دے ہے اس کے لوگوں کو ہمارا ایمان کا دعویٰ کرنے تو ساڑھی پہلے کی طرف کو ٹھیک دی. کلام کہتا ہے بڑا گناہ اس نے کیا. اب دونوں طرح کی صورتحال میں ایک طرف لائف تھریٹ ہے ایک طرف انکم تھریٹ ہے. حزقیہ نے کیا کیا؟ صحابین کی دوسری کتاب 19واں باب پہلی 7 آیات پڑھی گھروں میں جا کر. یسایا نبی کا صحیفہ 38واں باب پہلی 6 آیات. وہ خود اپنے کپڑے پھاڑے اور ہیکل میں چلا گیا. کہاں گیا؟ خدا کی گھر. خدا کی حضوری کا راستہ فتح کا راستہ. غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. ملعون ہے وہ جو انسان پر توجہ کرتا اور اس کو اپنا بازو جانتا ہے, لیکن مبارک ہے وہ جس کا زور یعقوب کا خدا ہے. خدا کے گھر چلا گیا. اس نے کہا سن سندھیرت کیا کہتا. خدا سارا کچھ جانتا ہے, سن, لیکن وہ چاہتا ہے ہم اس کے حضور میں آ جائیں. اور اگر ہم بغاوت کر دیں اور یہ آج تو دعا بند پچھلیاں نہ کی ہے, خدمت بند پچھلیاں نہ کی ہے, یہ راستہ بربادی اور موت اور تباہی کا راستہ. اگر آپ میں سے کوئی یا جتنے لوگ فیس بک پر میرے ساتھ جڑے ہیں ان میں سے کوئی
اس صورتحال میں ہے، اس سے نے تجھے گھیر لیا، تیرا محاصرہ کر دیا ہے، تجھے فتح کرنا چاہتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یسوع کی حضوری کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس سے داخل ہو جائیے، آگے بڑھیے۔ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی، انہوں نے لگایا تھا بیفور پریئر اینڈ آفٹر پریئر، دعا سے پہلے اور دعا کے، جب دعا کرنے جا رہے تھے تو بلیاں تھیں، دعا کر کے آئے تو ببر شیخ، خدا کی حضوری دلیر کر دیتے، خدا کی حضوری میں جھکنے والا حالات کے آگے نہیں جھکتا، سنہیرن کے آگے نہیں جھکتا، لیکن افسوس ہم اس کی حضوری سے نکل جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگ یسایہ کے پاس بھیجے اور اس نے کہا بچے جننے کا وقت ہے لیکن طاقت نہیں ہے، توہین اور ملامت کا وقت ہے، دشمن ہم پر چڑھ آیا ہے۔ ان کے پاس کوئی یسایہ تھا لیکن میرے اور آپ کے پاس یسایہ کا خدا جس کو اس نے اونچے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ ہے، اور کلام کہتا ہے حزقیہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس کا بیانیہ آئیے دیکھیں، 32واں باب 7 آئے، نہ بھی پتا نہ بھی تھا، دشمن باہر بیٹھا لیکن کیوں؟ وہ یہوہ کی حضوری میں چاہتا، وہ خدا کے نبی کے پاس چلا گیا، اور اب اس کا بیانیہ سنیں، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور کے ساتھ کے سارے امبوس سباب سے پاکستان کا میڈیا وہ کہتا ہاں شہر کو ڈرو، مچھر کو بھی ڈرو، اے کر دیتا ہے، اے کر دیتا ہے، احتیاطی تدابیر اچھی بات نہ کرو، لیکن کہہ رہا ہے ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبوں کے سبب سے نہ ڈرو نہ خراسو۔ بائبل جب بات کرتی ہے شوٹنگ کو تو بجا ڈریا اتحاد کرنے لگا، خیالی اپنا اگر تو بجا تھا سے وجہ یہ ہے کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ سے ہیرف ہے، میرے ساتھ یہوہ خدا جو بادلوں کو اپنے رنگ لاتا ہے، نوروں کو شام کی مانند پہنتا ہے، پرتوں کی چمک سے ہٹا دیتا ہے، سمندروں کے سینے چیر دیتا ہے، اس ساتھ وہ ہے جو اس سے بڑا ہے۔ سوالین کی دوسری کتاب 6 باب کی 19 آیت، علیشا نبی ایلیا کا شاہ ارام کے جب پکڑنے قصور یہ تھا انہوں بھی کو چالا کر کے ہم کرنے کی کوشش کرتا سینا علیشا بتا دے، کھلی آنکھوں والا لیڈر آپ کی رکشا حفاظت کرتا، اس کے ساتھ ایک شخص تھا، اس کا خادم سو کے اٹھے نا صبح بار بولنے کے لیے تھلے گیا آرام دیا فوجاں تے جتھے کدھر تیل کر منہ جمانے تے چیخا مارنا، ہائے میرے مالک ہم مر گئے، اسور آرام کے جتھوں نے گھیر لیا۔ علیشا نے دعا کی، خداوند اس کی آنکھیں کھول، اکھاں کھولیاں سسوں تے سارے پاک تے پہلے انہوں آمی نظر آتے ہیں، پھر جانجو فرشتے نظر آتے ہیں۔ علیشا میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے ہماری آنکھیں کھل جائیں، کھلی آنکھوں والے ایماندار۔ اور پھر یوحنا کا پہلا 4 باب کی 4 آیت کا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آپ بھی بڑے آ کے دشمن بڑا کر رہا ہے، بیماری بڑی
جو تیرے اندر ہے وہ یودا سے بھی بڑا ہے، عقل سے بھی بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ خدا کا اکلوتا بیٹا جو تیری قوت ہے، تیری قوت ہے، تیرا زور ہے، وہ تجھے گرنے نہیں دے گا، ہلاک نہیں ہونے دے گا، سندھ ہیرم کو تیری بادشاہی میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ بشر کہا، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا۔ کیا ہم دکھوں میں یہ کہہ سکتے ہیں یا ہم سے میں خوف زدہ ڈاکٹر ایماندار ایسے رسپونڈ نہیں؟ آپ کے یسوع کے سامنے شریف کی وہ پھر بھی چلا اور ہم ڈریں اور حالات کے آگے ہاتھ جوڑیں، جیسے اس کے حزقیہ کے جاگے بسرت کرتے تھے ربشاکی کے آگے کہ عبرانی زبان میں بات نہ کر، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا منہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ آج ایماندار اس طرح کی صورتحال کے اندر ہے، لیکن خدا نے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو آپ کے خلاف ہے، جو آپ کے بربادی کرنا چاہتا ہے، آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اس سے بڑا ملکوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ کبریا کی باہری طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جلال اور قدرت اور حشمت میں بے حد۔ کہا کریں اگر خداوند ہماری طرف تو کون ہمارا کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ خدا نے یسوع نبی کے وسیلے حزقیہ سے کہا تھا میں سنہیرم کے ناک میں نکیل ڈال کر اسے لے جاؤں گا اور یہ اپنے ملک میں جا کر مر جائے گا۔ خدا نے کیا کیا؟ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی ہتھیار نہیں چلا۔ اہل یہودا اپنے شہر کے اندر سو رہے تھے، خدا نے ایک فرشتہ ان کی لشکرگاہ میں بھیجا، ایک رات میں 1,80,000 فوجی صاحب جیڑی بادشاہ 1,85,000 فوجی باغیوں کہتا ہوں رہی، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، سویرے پڑ کے پیسہ یہ کیا حوالہ رہا؟ اپنی لڑائیاں اس کو دے دو، اپنے چیلنجز اس کو دے دو، بدن کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو، روح کی جنگ کرو، اور روح میں ہم جیت چکے ہیں کیونکہ یسوع مردوں میں سے ایک لاکھ کی دھرسی کا واقعہ نہ سا اپنے مرمون اپنے دیوتا کی پرستش کر رہا تھا، اس کے بیٹوں نے اس کو قتل۔ خدا یروشلم کی حفاظت کرتا آیا ہے اور وہ آج بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگر خدا ایک شہر کے لیے کتنا غیرت مند ہے تو ہم جن پر اس کے بیٹے کا لہو بہا، ہم جو اس کے بیٹے خون سے خریدے گئے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر نہیں؟ لیکن فرق یہ پیدا کرتا ہے جب میں دکھ سے گزرتا، مشکلات میں سے گزرتا، چیلنج سے گزرتا تو میرا دل نہیں، میں بہت جاتا کیا میں اپنے کو یہ تسلی دیتا ہوں ہمت بندو اور حوصلہ ہو، اسور کے بادشاہ ان طوفانوں سے، ان مشکلات سے، ان بیماریوں سے مت ڈرو۔ یسوع نے ان کے باپ کا صلیب پر اچھا اور اس نے حکموں کی وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے خلاف تھی اس کو کینوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے، اور اس پر فتح یابی کا شادیہ بجا دیا۔ آپ جیتے، خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن فرق یہ بات پیدا کرتی ہے کیا مشکلات میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، مخالفتوں میں ان کی زبان بولتا ہوں یا ایمان کی زبان، یا روح کی زبان بولتا ہوں، یا خدا کے کلام کی زبان بولتا ہوں؟ میں آج دوپہر آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا خدا آپ کے ساتھ۔ آئیے اپنے ساتھ